محسن داور صاحب پلیز. چلو وہ نیکسٹ کریں گے. جی ٹھیک. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے پشتو کے ایک شعر سے کرتا ہوں تاکہ ہمارے ان ساتھیوں کو ذرا اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ زما تڑلی لاس استاد رنی درنی سپیڑے یو ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم. ٹرانسلیشن میں شاید ٹرانسلیشن کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں لیکن اتنا کہوں گا کہ جو میرے باندھے ہوئے ہاتھ اور آپ لوگوں کے جو باری باری تپڑ ہیں ایک وقت آئے کہ انشاءاللہ کہ ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. جناب اسپیکر جب ایک ریاست اور اس کے ایک مخصوص ایریا میں مخصوص علاقے میں رہنے والے عوام کے درمیان تعلق اس نہج پر پہنچ جائے کہ ریاست قتل بھی کرے تشدد بھی کرے اور پھر بجائے کسی ندامت یا پشیمانی کے الٹا مورد الزام بھی ان مقتولین کو ٹھہرائے, الٹا جیلوں میں بھی ان مقتولین کو ٹھہرائے, ان زخمیوں کو ٹھہرائے, ان مقتولین کو ٹھہرائے, ایف آئی آر بھی پھر ان لوگوں پر کاٹے. تو جناب اسپیکر پھر ان لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک تاثر کافی عرصے سے ایک احساس محرومی کا ایک تاثر ان کے ذہنوں میں موجود رہا ہے کہ شاید اور وہ تاثر کہ شاید یہ ریاست ہماری اپنی ریاست نہیں ہے, یہ ریاست ہم برابر کے شہریوں کے حقوق نہیں دیتی, یہ ہمیں اپنے شہریوں کے جیسے نہیں بلکہ اپنے غلاموں جیسے ٹریٹ کرتی ہے. یہ تاثر پھر مزید پیوست اور پختہ ہو جاتا ہے. جناب اسپیکر واقعے کی ڈیٹیل بیان کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا, تمام سیاسی قائدین کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس سے میں شکریہ ادا کر سکوں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, جنہوں نے ہر جلسے میں ہر سپیچ میں ہمارا ذکر کیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اور تمام پیپل پارٹی کے قائدین کا میں مشکور ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام قیادت کا, شاہد حقان آبادی صاحب کا خصوصاً جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جب تک سب کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے میں اس وقت تک ہاؤس میں نہیں آؤں گا. ہم ان کے بھی مشکور ہیں. ہم مشکور ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی پوری قیادت کا, ہم مشکور ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پوری قیادت کا, ہم مشکور ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے جناب اختر مینگل صاحب کو اور ان کی پوری پارٹی کا, جمعیت علماء اسلام کی پوری قیادت کا, تمام ممبران کا جنہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی. ساتھ ہی ساتھ اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں, میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کا نام میں بھول گیا ہوں. سول سوسائٹی کے جو ساتھی تھے, سوشل میڈیا پر جتنوں نے سپورٹ کیا, جنہوں نے بھی سپورٹ کیا, ہم ان کے انتہائی مشکور ہے کہ اتنے سخت وقت میں بھی انہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی اور حق کا ساتھ دیا. جناب اسپیکر گزارا کرو میری بات سنو. آپ لوگ ون سائیڈڈ بولتے رہے ہمیں موقف تو ان کو بھی ذرا سمجھائے کہ جناب اسپیکر 25 مئی کی شام ہمیں اطلاع ملی کہ شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے گاؤں ڈوگا مچا میں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہاں پر سرچ آپریشن کے دوران ایک خاتون پر تشدد ہوا ہے اور چند افراد کو وہاں پر سیکیورٹی فورسز اٹھا کر لے گئی ہیں.
جس کے جواب میں وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے خڑ کمر چیک پوسٹ پر. جب ہمیں اطلاع ملی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ یہاں پہنچے کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں بار بار ہو رہا ہے, اور بار بار جب بھی یہ واقعات ہوتے ہیں ہمیشہ جب علاقے کے مائدین وہاں سے مذاکرات کرتے تو ان کو ان کے ساتھ اس بات پر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آئندہ اگر ہم کوئی سرچ آپریشن کریں گے تو ہم علاقے کے مائدین کو اپنے ساتھ لے کر کسی گھر کے اندر جائیں گے, یا وہاں پر جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے, جو پولیٹیکل محررز ہے, ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر ہم اندر جائیں گے. لیکن بار بار اس چیز کی وائلیشن ہوئی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, چند دن پہلے پینوام میں بھی ہوئی ہے. تو اس پر احتجاج ہو رہا تھا. ہم سحری کے بعد پشاور سے نکلے, وہاں پر جب ہم صبح پہنچے احتجاج جاری تھا, لوگ وہاں پر جمع تھے. ہم جب پہلے بیریئر پر پہنچے تو ہمیں روکا گیا کہ آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے. ہم نے کہا کہ ہم یہاں کے الیکٹڈ نمائندے تھے, ہمیں جانے دو, ان کی بات سن لیں تو ان کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہ یار اس مسئلے کو ہم نے کس طریقے سے حل کرنا ہے. ہم وہاں پر گئے, وہاں پر جو ساتھی ہمارے تھے انہوں نے ہمیں ہار پہلایا, ہمیں خوش آمدید کہا. ہم نے وہ پہلا بیریئر کراس کیا, پھر اس کے بعد دوسرے بیریئر پر پھر ہمیں روکنے کی کوشش کی. ہم نے وہ دوسرا بیریئر بھی ان سے کہا کہ بھائی ہمیں آگے جانے دو, ان سے بات کر دے دو. جب بات ہوگی اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ہم آئیں گے, مذاکرات کریں گے, آپ کے جو افسران ہیں ان سے بات کریں گے کہ بھائی اس مسئلے کو ہم کس طرح ہم نے حل کرنا ہے, یا ان کے جو مطالبات ہیں ان کو آپ نے کس طرح حل کرنا ہے. جیسے ہی ہم دوسرا بیریئر ہم نے کراس کیا, ساتھیوں نے ہمیں خوش آمدید کیا, ہمارے حق میں نعرے لگائے, تو پیچھے سے فائرنگ شروع ہوئی. اور انیشیلی ہم بھی چونکہ ہمارا پیچھے سے فائرنگ شروع ہوئی, ہم سامنے دیکھ رہے تو میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ فائرنگ ہوائی فائرنگ ہے, اور یہ صرف اس کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے یہ فائرنگ کی گئی ہے. لیکن جب آس پاس لوگوں کو گرتے ہوئے ہم نے دیکھا, وہ خون بہتے ہوئے ہم نے دیکھا, تو پھر اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے. تو جناب اسپیکر اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے 15 ساتھی اسی وقت شہید ہوئے, اسی موقع پر شہید ہوئے. Please continue. وہ اسی موقع پر شہید ہوئے. Please. شہید ہوئے اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس کے بعد ہم نے وہاں پر احتجاج شروع کیا. علی وزیر صاحب کو اسی وقت موقع پر گرفتار کیا گیا. تو اس کے بعد جب ہم نے احتجاج شروع کیا, 4 دن تک ہم نے وہاں پر احتجاج کیا. پورے شمالی وزیرستان میں کرفیو نافذ تھی. اکراس دا کنٹری پی ٹی ایم کے اراکین پر کریک ڈاؤن شروع ہوا. کسی کو 3 MPO میں اٹھا رہے ہیں, کسی کو دہشت گردی کے مقدمات میں اٹھا رہے ہیں. تو جناب اسپیکر, پھر جب 4 دن کے بعد پورے میرے گاؤں کا بھی محاصرہ کر لیا گیا اور مزید تشدد کا خدشہ تھا, مزید ہلاکتوں کا خدشہ تھا, پھر میں نے اپنے آپ کو CTD پولیس کے حوالے کیا. کیس عدالت میں چلا اور اس کے بعد ہماری ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی. اب جناب اسپیکر ایک الزام پھر اس کے بعد ہمارے اوپر لگا کہ ہم نے حملہ کیا ہے. حقائق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 15 ساتھی شہید ہوئے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا FIR کس کے خلاف کٹا ہے؟ وہ جو 40 ہمارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں, 46 ہمارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں, ان کا FIR کس کے اگینسٹ کٹا ہے؟ یہ میرے پاس لسٹ ہے ان ساتھیوں کی جو اسی موقع پر شہید ہوئے ہیں. ثناء اللہ, مدعوف خان, چنرائی, غنی خان, گلباری خان, بلال, بخت اللہ, نیاز بت خان, صادق خان, بلاور خان, ناصر, بہرام خان, محمد سلیم, رفیع اللہ, اور ایک ہمارا ساتھی پھر بعد میں اسپتال میں شہید ہوا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ ان کے FIR کس کے خلاف کٹی ہے؟ ہمارے اوپر تو یہ الزام تھا نا کہ آپ نے سیکیورٹی فورسز کے بندوں کو مارا ہے, سیکیورٹی فورسز کے بندوں کو آپ نے زخمی کیا ہے. ہم پہ تو FIR کٹی, ہم نے تو عدالتوں کو فیس کیا. لیکن ہمارے جو ساتھی وہاں پر شہید ہوئے ان کے FIR کس کے خلاف کٹی؟ یہ سوالات ہم اگر یہ ہاؤس ہمیں جواب دے سکے تو ہم یہ سوالات. دوسری بات, ہمارے اوپر یہ الزام لگا کہ ہم نے گولیاں چلائی, ہم نے لوگوں کو مارا ہے.
جناب اسپیکر, اس ہاؤس میں میں چیلنج دیتا ہوں, محسن داوڑ اور علی وزیر پر کوئی ایک بھی گولی ثابت کر دے تو ہمیں اس ڈی چوک میں پھانسی دی جائے, ہمیں اس ڈی چوک میں پھانسی دی جائے. لیکن انصاف کے طلبگار ہم بھی ہیں, انصاف کے طلبگار ہم بھی ہیں کہ جو ساتھی وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے. میں واقعے کے بعد جو ریئیکشن دیکھا گیا مختلف حلقوں کی جانب سے, میں اس پر تھوڑی بات ضرور کروں گا. میں سب سے پہلے جناب اسپیکر میڈیا کی بات کروں گا. میں میڈیا نے جو کردار اس پورے عمل میں ادا کیا, میں اس سے بہت زیادہ مایوس ہوا ہوں. میں جب میڈیا کی بات کرتا ہوں تو میڈیا سے میرے یہ بھائی نہیں ہے, میڈیا سے مراد میرے یہ بھائی نہیں ہے جو بذات خود اس کارپوریٹ میڈیا کے جبر کا شکار ہے. میرا ان ساتھیوں سے میں مخاطب نہیں ہوں, میں مخاطب ان چینلز مالکان سے ہوں, ان میڈیا سینٹرز کے مالکان سے ہوں جو ہر دن اپنا ایمان بھی بیچتے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی, ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی. ہماری مدعا سننے کے لیے یا اس کو اس پورے پاکستان تک پہنچانے کے لیے کوئی نہیں تھا, اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پریشر لانے کی کوشش کی گئی کہ ہماری آواز دنیا تک نہ پہنچے. کچھ یہاں پر اس کے بعد ہاؤس میں اس پر ڈیبیٹ ہوئی, حکومت کی طرف سے کچھ بیانات آئے, ایک وفاقی وزیر صاحب کی طرف سے جو اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارے اوپر تو جیل کے اندر ریڈیو اخبار وغیرہ سب چیزوں پر پابندی تھی, لیکن جب ہماری ملاقات اپنی فیملی کی آتی تھی تو ہمیں پورے ہفتے کی رویداد وہ بتاتے تھے. گرفتاری کے بعد ہم جب کسٹڈی میں تھے تو وہاں پر ایک آئی ڈی اٹیک ہوا جس میں کچھ فوجی افسران کی ہلاکتیں ہوئی, جس میں کچھ فوجی افسران جاں بحق ہوئے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں اور اس کی FIR بھی ہمارے اوپر کٹی, شہید ہوئے, چلو شہید ہوئے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ذرا ٹھیک ہے, بالکل آگے جاتے ہیں, صحیح ہے. اس کے بعد اس واردات کی FIR بھی ہمارے اوپر کٹی. تو جناب اسپیکر, ان کو اس آئی ڈی اٹیک سے اڑانے والے وہی لوگ ہیں جن کو آپ پشاور میں دفتر دیا کرتے تھے. ذرا تھوڑی جرأت دکھاؤ اور جو اصلی مجرم ہیں ان کے خلاف FIR کاٹو. یہ حقائق سے کب تک منہ چھپائیں گے آپ لوگ, کب تک حقائق سے منہ چھپاتے رہیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مذاکرات کے لیے اپنی طرف سے موجودہ وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان کا نام تجویز کیا تھا کہ ہماری طرف سے یہ ڈائلاگ کریں گے. وہ لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو اس کی FIR ہمارے اوپر کٹتی ہے. ہم وکٹمز ہیں انہی لوگوں کے ہیں, ہم جنگ کے خلاف نکلے ہیں, ہم تشدد کے خلاف نکلے ہیں. ان دہشت گردوں نے لیکن ان دہشت گردوں کو پھر بنایا کس نے ہے؟ یہ میں خود اگر کچھ کہوں گا تو شاید غداری کا فتویٰ لگے. میں خود اگر کچھ کہوں گا کہ ان دہشت گردوں کو کس نے بنایا تو شاید میرے اوپر ایک دوسرا دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہو. لیکن یہ جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ کو بھی ہم نے بنایا ہے, دہشت گردوں کو بھی ہم نے بنایا ہے. تو جناب اسپیکر, میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان دہشت گردوں نے جناب اسپیکر پھر میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ ان دہشت گردوں نے جو ہزاروں وائنڈ اپ کریں پلیز. جناب اسپیکر تھوڑا سا تو گزارا کر لیں. وائنڈ اپ کریں پلیز. نہیں, وائنڈ اپ کرنے کی بات نہیں جناب اسپیکر. 4 مہینے جناب اسپیکر میں نے پروڈکشن آرڈر والا گلا بھی کیا بھی نہیں ہے. ہم نے 4 مہینے اس موقع کا انتظار کیا. نو کراس ٹاک پلیز. گزارا کرو, سننے دو بھائی, سننے دو.
Please, please, no cross talk. जनाब स्पीकर, वो जो इस पूरी जंग में उन फौजी जवानों ने शहादती दी, तो उसका इंसाफ किससे लिया जाए जब वो खुद ही मान रहे हैं अभी कि भाई इनको हमने ट्रेन किया है। जो अवाम मरे, जो खुदकश धमाके हुए हैं, जो कबाइली मशरान मरे हैं, जो सियासी कायदीन मरे हैं, शहीद हुए हैं, जो सियासी वर्कर्स शहीद हुए हैं, उनका खून, उनका इंसाफ हम किससे लें? ये जब वजीर आजम साहब आएंगे तो मेरे ख्याल में इन तमाम बातों का जवाब वो कौम को देंगे। यहां पर हमारी गैर मौजूदगी में कुछ वफाकी वज़रा की तरफ से भी कुछ बयानात आए हैं। एक बयान पार्लियामेंट से बाहर एक वफाकी वजीर साहब ने कहा, जो हम तक पर पहुंचा, एक वजीर साहब से कहीं पर मीडिया ने ये पूछा कि आप इनका प्रोडक्शन आर्डर, तो उन्होंने कहा प्रोडक्शन आर्डर कानून के मुताबिक होगा, लेकिन इनकी इस रियासत के साथ वफादारी मशकूक है। हम मजीद इस रियासत से वफादारी की सर्टिफिकेट लेने वाले नहीं है। रियासत के पाकिस्तान ने अब हमसे अपनी वफादारी शो करनी होगी। ये पिछले 40 साल से और उन तमाम हकाइक को अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये हकाइक अब पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ ने खुद एक कॉन्फ्रेंस में रशिया में कहा था कि 40 साल पहले जो बोया गया था उसको हम काट रहे हैं। तो 40 साल पहले जो बोया गया था उसका शिकार कौन हुआ है? 40 साल पहले अमरीकी मफादात के लिए यहां पर जो जंगी जहनियत बनाई गई उसका शिकार कौन हुआ? जो फसल बोई गई उसका शिकार कौन हुआ? जो एक माइंड सेट क्रिएट करने की कोशिश की गई और हमारे करिकुलम जो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से बनकर आता था उसका शिकार कौन हुआ? पूरी एक हमारी नस्ल को, पूरी एक पख्तून की एक पूरी नस्ल को अपनी जंगी मकासद के लिए इस रियासत ने इस्तेमाल किया ताकि जुनूनी पैदा हो, और वो जो जिहादी प्रोडक्ट है, वो जो अमेरिका की जंग है, उसके लिए उनको इस्तेमाल करने में उनको आसानी हो। तो वफादारी ये होती है वफादारी कि 9/11 के बाद पूरी दुनिया के दहशतगर्द वहां पर आकर बस जाए और फिर वो दहशतगर्द हमें मारे, और उन्हीं दहशतगर्दों ने फिर इन फौजी जवानों को भी शहीद किया है जिनकी शहादत के पीछे कुछ पॉलिसी साज छुपने की कोशिश करते हैं। यह होती है वफादारी, यह होता है अपनी अवाम के साथ ताल्लुक, यह होते हैं अपने अवाम के साथ इंसाफ। फिर उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन हुए, फिर ऑपरेशन जिन लोगों के खिलाफ हुए, जनाब स्पीकर, मैंने तो इसी हाउस में एक सवाल जमा किया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिफेंस के पास भेज रहे थे, डिफेंस इंटीरियर के पास भेज रहे थे। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि ज़रब आज़ब के दौरान जो दहशतगर्द हलाक हुए हमें उनकी लिस्ट दी जाए, वो हमें प्रोवाइड नहीं। शुक्रिया जनाब स्पीकर, प्लीज प्लीज वाइंड अप। मैं वाइंड अप करता हूं थोड़ा प्लीज। हम उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा करते थे। हम ये क्या कहें, एक और वफाकी वजीर साहब ने कुछ कहा कि भाई ये पता नहीं एनडीएस है, पता नहीं अफगानिस्तान है, पता नहीं क्या चीज है। मुराद सईद साहब यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी इम्तियाज वजीर साहब का नाम लिया कि वो उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक था। इम्तियाज वजीर साहब, जनाब स्पीकर, मैं भी पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर रह चुका हूं, वो भी पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर रह चुके हैं। जिस तरह बलदेव कुमार अब अभी हिंदुस्तान में जाकर ये स्टेटमेंट्स देता है कि वहां पर पाकिस्तान में अक़लियतों पर तशद्दुद होता है और पूरी तहरीक इंसाफ उसको डिसओन कर देती है, इसी तरह एक तहरीक में अगर मैं रह चुका हूं, उसका अपना अमल है, वो उसका खुद जवाब देगा। आप उसको मेरे साथ जोड़ा ना करें। मुराद सईद साहब, पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन। जनाब स्पीकर, ये सारा नहीं होता, प्लीज थोड़ी नहीं, आप चेयर करें। मैं आपको ये कहता हूं, मतलब उन्होंने भी मेरा नाम लिया था, मैंने उसी को जवाब देना है। नहीं, मुझे देना है। पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन, यू एड्रेस द चेयर, पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन कि ये भी बहुत लाडले रह चुके हैं। मेरा तो उनके साथ एक ही तंजीम में था, ये शायद दूसरी तंजीम में थे, लेकिन पूरी तंजीम के ये भी बहुत लाड लेते हैं। दूसरी जनाब,
آپ وائنڈ اپ کریں کیونکہ علی آپ محمد کی خان ٹاپک صاحب آ نے یہاں گئی پر ہے. ایک بات کی جناب باقی اسپیکر. لوگوں نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے نا جناب اسپیکر, میں 4 مہینے بعد یہاں پر آیا ہوں. جی پلیز 4 مہینے بعد جناب اسپیکر, 4 مہینے میرا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوا. 2 منٹس میں وائنڈ اپ کریں میں پلیز. بات تو سنو جناب اسپیکر, پھر اس 4 مہینوں کے دوران ہمیں انڈر رول 723 جو ہے کسٹڈی آف ڈینجرس پرزنرز, ہمیں اس رول کے ماتحت رکھا گیا تھا جیل میں. اور اب ہمیں اپنے اظہار کا موقع تو دیا جائے کہ ہمیں ہمارے اوپر وہاں پر کیا گزری, اور پھر ہمارے غیر موجودگی میں جو ہمارے خلاف یہاں پر باتیں ہوئی, مجھے ان کا جواب دینا چاہیے. یہاں پر علی محمد خان صاحب نے طاہر داوڑ کیس کا ذکر کیا اور وہاں پر یہ کہا کہ بھائی میں بارڈر پہ گیا تھا اور انہوں نے ڈیڈ باڈی. یہ جناب اسپیکر بہت ضروری, اس چیز کی میں وضاحت ضروری چاہتا ہوں کیونکہ وہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. جناب اسپیکر, طاہر داوڑ کا جب واقعہ ہوا تو 3 دن اس کے لواحقین پولیس کا انتظار کر رہے تھے, اور پولیس ہر دن ان کو یہی کہتی تھی کہ ان کی ڈیڈ باڈی ایمبولینس میں ہے اور وہ پہنچ رہی ہے, تو ہم پر ریسیو کر لیا. 3 دن تک ان کے ساتھ غلط بیانی ہوتے رہی. تیسرے دن جب افغانستان سے کچھ رابطے ہوئے, ان کچھ قبائل کے رابطے ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ, ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ ہم اپنے قبائلی بھائیوں کو دیں گے ڈیڈ باڈی, یہ نہ ہم افغانستان کی حکومت کو دیں گے نہ پاکستان کی حکومت کو. اس کے باوجود وہاں پر جو پولیس حکام نے, میں نے ان سے کہا کہ کیا سچویشن, انہوں نے کہا بس ڈیڈ باڈی ہیلی کاپٹر میں ہے. جب ہمیں کنفرم ہوا کہ وہ ڈیڈ باڈی تو ہم پر پہنچ چکی ہے اور وہ ہینڈ اوور دی کر رہے, تو اس کے بعد اپنے قبائلی مدین کو لے کر میں وہاں پر گیا. اور پھر وہاں پر یہاں پر شہریار افریدی صاحب اگر موجود ہوئے, لیکن میرے خیال میں آج موجود نہیں ہے, وہاں پر میری ان سے جو گفتگو کی, میں نے نیگوشیٹ کیا. انہوں نے پھر ان کو میں نے کنونس کیا کہ یہ ڈیڈ باڈی آپ ان لواحقین کے حوالے کر. انہوں نے کہا آپ چند مشران کو اپنے ساتھ لے کر آئیں, یہ ڈیڈ باڈی ہم نے نہ اپنی حکومت کو دینی تھی اور نہ آپ کی حکومت کو دینی ہے, یہ ہم نے اپنی قبائلی بھائیوں کو دینی ہے. اس کے بعد جب ہم وہاں پر گئے, وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کی, لیکن اس ڈیڈ باڈی کے قصے کے پیچھے بہت کچھ چیزیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فلور آف دا ہاؤس 4 دفعہ یہاں پر نہیں جناب اسپیکر, 4 دفعہ فلور آف دا ہاؤس کہا گیا ہے کہ طاہر داوڑ کیس میں پارلیمانی کمیٹی بنی کی. کہاں ہے وہ پارلیمانی کمیٹی؟ 4 دفعہ یہاں پر فلور آف دا ہاؤس کہا گیا ہے. اور میں ایک چیز ایکسپلین جناب اسپیکر پلیز, نہیں, میں آپ نے بات کی, کوئی اس اسمبلی میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوا ہے کہ کوئی پارلیمانی کمیٹی بن جائے. میرے سامنے کوئی نہیں ہوا. اگر کوئی پرائیویٹلی ہوا ہے, دیکھو پارلیمانی کمیٹی وہ ہوتی ہے جب ہاؤس میں کوئی موشن موو کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے. اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ میری کال درست کرواؤ پلیز. ٹھیک ہے, مجھے عرض کرنے دیں, ریکارڈ نکلوا لیں گے اسمبلی کا. شہریار افریدی صاحب کے الفاظ آپ سن لیں. اگر وہ انہوں نے نہ یہاں پر کمٹ کیا ہو تو میں اس بات سے وڈرا کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کس نے کیا کہا, میں کہتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے, کوئی پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوا. جو نہیں ہوا تو پھر اپنے وفاقی وزیر کو تھوڑا پڑھایا کرے کہ وہ ان کو اس کے پاس جو اختیار نہیں تو اس چیز کا کمٹمنٹ کیوں کرتے ہیں. وہ جناب اسپیکر اس وقت وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ تھے. اور اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس ہاؤس سے کہ پارلیمانی کمیٹی کو ایک طرف رکھ دیں. پرائیویٹلی بھی وہ کمٹمنٹ ہوئی تھی, اس کے فیملی کے ساتھ بھی وہ کمٹمنٹ ہوئی تھی, اور جو مزید وعدے اس کی فیملی کے ساتھ جن وعدوں کی کمٹمنٹ ہوئی تھی وزیر اعظم پاکستان نے, ان میں سے ایک وعدہ بھی پورے نہیں ہوا. اور جو جے آئی ٹی بنی تھی, جناب اسپیکر اس جے آئی ٹی کی رپورٹ تو پیش کر دیں, اس جے آئی ٹی کی رپورٹ تو پیش کر دیں کہ اس جے آئی ٹی, علی محمد خان صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پر افغانستان, لیکن اتنی بھی جرت تو آپ دکھائیں کہ یہ کہہ سکے کہ طاہر داوڑ کو کس نے مارا. اتنی بھی تو آپ جرت دکھائیں کہ اس کے تحقیقات کا کیا بنا. وہ چیز سن کر آپ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن اپنی نوکری کو پکا کرنے کے لیے آپ لوگ چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ نوکری ملی ہے اس لیے ہے کہ آپ لوگوں نے. تھینک یو. انٹیریئر منسٹر صاحب پلیز. میں تھوڑا انٹیریئر میں مراد انٹیریئر منسٹر. جی مراد صحیح چل. جی 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 سن لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ذاتی وضاحت کر رہا ہے, پرسنل, اس نے ذاتی وضاحت کرنی ہے. چلو جی مراد صحیح سر, چلو وائنڈ اپ کریں. ایک منٹ مراد صحیح, وائنڈ اپ کریں پلیز, وائنڈ اپ کریں.
وائنڈ اپ کریں محسن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پھر آپ بھی سنیے گا. میرے خلاف یہاں پر گھنٹوں تقریریں ہوئی ہیں اور ہم یہاں پر اب بولے بھی نہ. بولے پلیز. جناب اسپیکر, طاہر داوڑ کے قتل کی انویسٹیگیشن کا ہم مطالبہ کرتے رہیں گے, ایک چیز. دوسری چیز جناب اسپیکر, جس چیز کا ہم رونا رو رہے تھے کہ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, انٹرمنٹ سینٹرز میں رکھا جاتا ہے, ہم یہ خواہش لے کر نکلے تھے کہ ہم صوبے کے ساتھ ضم ہو جائیں گے تو شاید ایک اسمبلی میں ہم آ جائیں گے اور ایک کچھ نہ کچھ ریلیف ہمیں مل جائے گا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, جو کہ صرف پہلے وہ ان علاقوں میں جہاں پر آپریشنز ہو رہے تھے فاٹا کے, سابقہ فاٹا, وہاں پر لاگو تھا. 5 اگست کو ایک آرڈیننس صوبائی حکومت نے چھپکے سے ایشو کیا اور اس آرڈیننس کو پورے صوبے میں پھیلا دیا. اب وہ ایک چیز سے جتنا ڈیمیج بنا ہے اس مخصوص علاقے, اس ریسٹرکٹڈ علاقے سے جتنا ڈیمیج بنا ہے, ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی یہ ریاست, اور انہوں نے پورے صوبے میں, اور جس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جناب وقار سیٹھ صاحب کی یہ ریمارکس ہے کہ صوبائی حکومت نے آئین کو معطل کر دیا ہے. تو جناب اسپیکر, یہ ہم کس طرح وہاں پر خیبر پختونخوا میں عملاً اس دفعہ اس وقت مارشل لا نافذ ہو چکا ہے. جناب اسپیکر, آخر میں ایک چیز, اس کے بعد میں اینڈ کرتا ہوں, کہ یہاں پر ایک ترمیم اپنی گرفتاری سے پہلے میں نے پیش کی تھی اور اس کو پورے ہاؤس نے یونانیمسلی منظور بھی کیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کون ہے جو 288 ممبران ایک چیز کو منظور کر لیتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ رد کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے. اس چیز کی کچھ نہ کچھ وضاحت تو پھر ہونی چاہیے کہ پورا ہاؤس, وزیر اعظم خود اس چیز پر متفق تھے, اور اس کے بعد وہ امینڈمنٹ شاید وہ میرے ہاتھوں سے نکلی تھی اس لیے اس کو پھر ردی حق کی ٹوکری میں پھینکا گیا, یا پھر اگر کوئی اور وجہ ہے. میرے خیال میں اتنی یونانیمسلی اگر ایک ترمیم منظور ہوئی ہے تو اس کو فالو ہونا چاہیے. آخر میں جناب اسپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عقیدتاً ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں, ہم عقیدتاً بادشاہ خان کے پیروکار ہیں. تشدد سے ہمیں نفرت ہے, تشدد کے خلاف ہی پی ٹی ایم نکلی ہے, جنگ کے خلاف ہی پی ٹی ایم نکلی ہے, اس وائلنس کے خلاف ہی پی ٹی ایم نکلی ہے. ہمیں اگر کوئی تشدد کی طرف دھکیلنے کی بھی کوشش کرے گا تو ہم تشدد نہیں کریں گے. 14 مرے ہیں, 1400 اگر مرے, 14,000 بھی مرے, 14 لاکھ بھی مرے, ہم تشدد نہیں کریں گے. یہ ہمارا اپنے قوم سے بھی وعدہ ہے. لیکن بولیں گے ضرور, حقائق دنیا تک پیش ضرور کریں گے. میں صرف ایک آخری شعر پر ایک شعر اپنے کچھ ساتھیوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, اس کے بعد ایک شعر پر میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگے آدم ننگے دی ننگے وطن, نا قبولو نا امیدو نا مراد, ملت اسکار شاہ اندر فساد. یہ جن کے بارے میں نے کہا ہے وہ خود ہی سمجھ لیجئے. اور آخری میں ایک پشتو کے شعر پر میں اجازت لینا چاہوں گا کہ لارا کا ہر سم رگدا اگددا خستومان نیو, منگ پخ پلکڑی بغاوت بان اختمان نیو. بہت شکریہ.